السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ سب حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل وسعت العلوم پر خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو علم صرف سے متعلق چند باتیں بتائی تھیں۔ پہلے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ علم صرف میں صرف 4 چیزیں ہیں جن کو سیکھنے سے علم صرف آ جاتا ہے۔ نمبر 1، گردان۔ فعل ماضی سے لے کر اس میں تفضیل تک کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ سب گردان میں آتے ہیں، گردان کے اندر۔ دوسرے نمبر پر ابواب، جس میں نے بتایا تھا ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 3 باب ہیں، اور ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ یہ کل ملا کر 14 باب بتائے تھے۔ نمبر 3 پر تعلیلات، نمبر 4 پر خاصیات ابواب۔ تو ہم ان کو ترتیب سے آج شروع کر رہے ہیں، اور بیچ میں ترتیب بدل بھی سکتی ہے۔ بہرحال ہم آج گردان کو شروع کریں گے، اور سب سے پہلے ہم ماضی کی قسموں کو پڑھیں گے۔ آپ حضرات اپنی نوٹ بک میں اس کو نوٹ کریں تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں۔ خالی ویڈیو دیکھنے سے وہ یاد نہیں ہوں گے، آپ حضرات کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی تاکہ جب ہمارا کورس شروع ہو، جو خلاصۃ القرآن کے نام سے یکم رمضان سے شروع ہونے والا ہے، اس میں آپ کو پوری مدد ملے۔ جب ترجمہ ہو آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، یہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہو رہا ہے، تو آپ کو بہت اچھا بھی محسوس ہوگا کہ آپ خود سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ کی استعداد بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ تو ماضی کی 6 قسمیں ہم پڑھتے ہیں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی۔ ماضی مطلق کے اندر گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے وہ۔ جیسے مثال کے طور پر خالد نے ناصر کی مدد کی، یا زید مسجد گیا، تو اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ گیا ہے یا گیا تھا یا جا رہا تھا، بلکہ بس ایک مطلق بات ہے کہ وہ مسجد گیا۔ اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کو بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو 3 حرفی فعل ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے فعلہ ہے، تو اسی کے وزن پر ہم بنا لیں گے نصرہ۔ 3 وزن آتے ہیں ماضی کے، اور فعیلہ جیسے سمیعہ، فعولہ جیسے کرومہ۔ تو ان 3 وزن پر ماضی آئے گی قرآن کے اندر، ثلاثی مجرد کے ابواب سے۔ یا تو فعلہ کے وزن پر آئے گی، اس کا عین کلمہ مفتوح ہوگا جیسے نصرہ، اور بھی افعال آ سکتے ہیں، قتلہ، اسی طرح سے کتبہ، یعنی عین کلمہ اس کا مفتوح ہوگا۔ دوسری جو ماضی آئے گی دوسرے وزن پر، وہ فعیلہ کے وزن پر آئے گی، یعنی عین کلمہ مکسور ہوگا، جیسے سمیعہ۔ اس پہ بھی بہت سارے ابواب آتے ہیں، جیسے فریحہ ہے، حزینہ ہے۔ اور ایک وزن آئے گا فعولہ، عین کلمہ اس میں مضموم ہوگا، جیسے کرومہ۔ تو اس سے بھی باب آتے ہیں لیکن کم آتے ہیں، جیسے کرومہ ہو گیا، کثورہ ہو گیا، اور بھی باب آتے ہیں۔ تو ماضی جو بھی آئے گی وہ ان 3 وزن پر ہی آئے گی، ثلاثی مجرد سے۔ جو ثلاثی مجرد کے 6 باب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، بتائے میں نے، تو ان سے ماضی ان 3 وزن پر ہی آئے گی۔ اور ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں، اگر ہم اس نصرہ کے شروع میں قد لگا دیں گے تو یہ قد نصرہ ماضی قریب بن جائے گی۔ تو ماضی مطلق میں ہمیں کچھ نہیں لگانا ہے شروع میں، بس نصرہ، کتبہ، سمعہ، جو یہ صیغہ ہے، بس یہی ماضی کا وزن ہے، اور یہ ماضی مطلق کہلائے گا۔ اگر اس سے پہلے قد لگا دیا ہم نے تو یہ ماضی قریب بن جائے گی، اور اگر اس کے شروع میں ہم نے کانا لگا دیا، کانا نصرہ، تو یہ ماضی بعید بن جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس میں کوئی ایسی تفصیل نہیں بتانی کہ گردان پوری پڑھ کے دکھائی جائے، آپ کو ایک ایک گردان دی جائے کہ پہلے ماضی مطلق کو سمجھیں پھر ماضی قریب کو سمجھیں، کیونکہ اب وقت زیادہ نہیں رہا ہے۔ آپ کے یہاں جمعے کا روزہ ہوگا، اور یہاں دبئی میں غالباً جمعرات کا ہی رہے گا۔ ابھی چاند نظر تو نہیں آیا ہے، لیکن یہی ہے کہ جمعرات میں روزہ رہے گا۔
تو اس لیے وہ جمعرات سے کورس شروع ہو جائے گا ہمارے روزے کے اعتبار سے، اس لیے میں یہ کورس جلدی جلدی آپ کو کروا رہا ہوں جو نحو صرف کی سیریز ہم نے شروع کی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہ پوری تفصیل کے ساتھ پہلے ماضی مطلق کو سمجھایا جائے پھر ماضی قریب کو سمجھایا جائے۔ آپ حضرات کو اگر تھوڑی بھی سود بود ہوگی اور تھوڑی بھی معلومات ہوگی اس بارے میں، نحو صرف کے بارے میں جو آپ نے پڑھ رکھا ہے پہلے سے ہی، تو آپ کا یہ ریوائز ہو جائے گا، آپ کو اشارہ ہی کافی ہے۔ تو اس لیے موٹی موٹی باتیں ہم جلدی سے سیکھ لیں گے 2-3 ویڈیو میں، اور انشاءاللہ پھر ہم کورس شروع کریں گے۔ تو ماضی مطلق کے شروع میں کچھ نہیں لگانا ہے، بس نصرہ ہی ماضی مطلق بن جائے گا، اور ترجمہ ہوگا مدد کی اس ایک مرد نے۔ ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں اس ایک مرد نے مدد کی، لیکن ہم چونکہ لفظی ترجمہ کریں گے تاکہ اس ترجمے کو سمجھنا اور کرنا آسان ہو جائے، تو ہم کہیں گے نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب یہ ماضی مطلق کی 4 قسمیں بنتی ہیں: ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف، اور ماضی مطلق منفی مجہول۔ مجہول جو ثلاثی مجرد سے آتا ہے وہ فعیلا کے وزن پر آتا ہے، فعیلا، جیسے نصرہ سے نصیرہ۔ تو ماضی مطلق معروف جو بنے گی وہ بنے گی نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، اور مجہول بنے گی نصیرہ، مدد کی گئی اس ایک مرد کی۔ اور ماضی منفی معروف تو نصرہ کے شروع میں ہم ما لگا دیں گے، ما نصرہ، مدد نہیں کی اس ایک مرد نے۔ اور اگر مجہول بنانا ہے تو نصیرہ سے پہلے ہم ما لگا دیں گے، ما نصیرہ، مدد نہیں کی گئی اس ایک مرد کی۔ اب یہ 4 طرح کی گردان ہو گئی ہیں، 4 صیغے ہو گئے ماضی مطلق کے۔ اب یہ چاروں گردان آپ حضرات خود کر لیجئے، جیسے نصرہ ہے تو نصرہ کی گردان آپ کر لیں اور اس کے صیغے کے ساتھ ترجمہ بھی کرتے چلے جائیں۔ نصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، نصرہ مدد کی ان 2 مردوں نے، نصرو مدد کی ان سب مردوں نے، اس طرح سے پوری گردان۔ پھر اس کے بعد نصیرہ کی مدد کی گئی اس ایک مرد کی، نصیرہ مدد کی گئی ان 2 مردوں کی، اس طرح سے۔ پھر ما نصرہ مدد نہیں کی اس ایک مرد نے، ما نصرہ مدد نہیں کی ان 2 مردوں نے، ما نصرو مدد نہیں کی ان سب مردوں نے۔ اسی طرح سے ما نصیرہ مدد نہیں کی گئی اس ایک مرد کی، ما نصیرہ مدد نہیں کی گئی ان 2 مردوں کی، ما نصیرو مدد نہیں کی گئی ان سب مردوں کی۔ تو یہ ماضی مطلق ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نصرہ سے پہلے قد لگا دیں گے تو یہ ماضی قریب بن جائے گی۔ قد کے بہت سارے ترجمے ہیں، آپ جو ہے سماعت فرمائیں۔ قد کے معنی یقیناً بھی آتے ہیں اور تحقیق کے بھی آتے ہیں، اور ہم اردو میں جیسا بولتے ہیں سچ میں، واقعی، بے شک، یہ سب قد کے ترجمے ہیں۔ اور انگلش میں بھی ایکچولی کہتے ہیں ہم، تو وہ بھی اسی کا ترجمہ ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ یقیناً اس نے مدد کی، یا جیسے یقیناً ناصر نے حامد کی مدد کی، تو آپ سمپل بنا دیں گے اس کو، تو قد نصرہ حامد الناصر، یہ بنا دیا آپ نے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی کہے ایکچولی ناصر نے حامد کی مدد کی، تو آپ گھوم جائیں گے، جبکہ قد کا ہی ترجمہ ہے۔ اگر کوئی کہے سچ میں ناصر نے حامد کی مدد کی، تو آپ سچ میں گھوم جائیں گے، جبکہ یہی قد کا ترجمہ ہے۔ تو قد کے ترجمے بہت سارے ہیں، ان کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے۔ دوسری بات نصرہ، نصرہ کا ترجمہ ہم اکثر یہی یاد رکھتے ہیں مدد کی، مدد کرنا، جبکہ اردو میں ہمارے بہت سارے الفاظ بولے جاتے ہیں مدد کے لیے، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اسی طرح ہاتھ بٹانا، کام آنا، یہ بہت سارے بولے جاتے ہیں۔ بہرحال نصرہ کے یہ سارے ترجمے ہیں۔ تو قد نصرہ یقیناً مدد کی اس ایک مرد نے، اور مجہول پر قد لگا دیں گے، قد نصرہ یقیناً مدد کی گئی اس ایک مرد کی۔ قد ما نصرہ یقیناً نہیں مدد کی اس ایک شخص نے، قد ما نصرہ یقیناً نہیں مدد کی گئی اس ایک شخص کی، اس ایک مرد کی۔ تو یہ ماضی قریب بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ماضی بعید کا۔ تو ہم جو نصرہ ماضی مطلق ہے اس سے پہلے کانا لگا دیں گے، تو کانا نصرہ ہو جائے گا۔ اور کانا کا ترجمہ تھا آتا ہے، تھا، اور یہ رہا تھا نہیں، بس صرف تھا آئے گا، جیسے کانا نصرہ مدد کی تھی اس ایک مرد نے۔ اسی طرح ہم مجہول پر لگا دیں گے، کانا نصرہ مدد کی گئی تھی اس ایک مرد کی۔
پھر ما لگا دیں گے، ما پہلے لگے گا کانا سے، ما کانا نصرا نہیں مدد کی تھی اس ایک مرد نے، ما کانا نصرا نہیں مدد کی گئی تھی اس ایک مرد کی۔ تو اس طرح یہ ہماری یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا ہے ماضی بعید میں کہ جس طرح سے فعل کا صیغہ بدلے گا نصرا نصرا نصرو، اسی طرح سے کانا کا صیغہ بھی بدلتا رہے گا۔ جیسے کانا نصرا، کانا نصرا، کانو نصرو، کانت نصرت، کانتا نصرتا، کننا نصرتا، کننا نصرنا، کنتا نصرتا، کنتما نصرتم، کنتم نصرتم، کنتی نصرتی، کنتما نصرتما، کنتن نصرتن، کنتو نصرتو، کننا نصرنا۔ تو اس طرح پوری گردان ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں ماضی استمراری کی طرف۔ تو ماضی استمراری ماضی پر نہیں مضارع پر کانا لگ کر بنتی ہے۔ تو مضارع نصرہ کا ینصرو ہے، ینصرو کے شروع میں ہم کانا لگا دیں گے، کانا ینصرو۔ تو اس کا ترجمہ بھی تھا ہے لیکن رہا تھا ہے، رہا تھا۔ تین ترجمہ آتے ہیں ماضی استمراری کے۔ کانا ینصرو وہ مدد کرتا تھا، وہ مدد کر رہا تھا، وہ مدد کیا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو کانا ینصرو مدد کرتا تھا وہ ایک مرد، مدد کر رہا تھا وہ ایک مرد، مدد کیا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ اسی کو ہم سب پہ چپکا دیں گے۔ کانا ینصرو مدد کی جاتی تھی اس ایک مرد کی، مدد کی جا رہی تھی اس ایک مرد کی۔ اسی طرح ما کانا ینصرو نہیں مدد کرتا تھا وہ ایک مرد، اور ما کانا ینصرو نہیں مدد کی جاتی تھی اس ایک مرد کی۔ تو ہماری ماضی استمراری بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں بھی کانا کا صیغہ بدلتا رہے گا، جیسے کانا ینصرو، کانا ینصرانی، کانو ینصرونا، پوری گردان کر لیں گے اسی طرح سے۔ ترجموں کو آپ بہت اچھی طرح سے دھیان رکھیں، اور ویڈیو کو دیکھ کر لکھ کر آپ یاد کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اگر خالی ایک مرتبہ ویڈیو دیکھی آپ نے اور اسی پر اکتفا کیا تو یہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں بیٹھیں گی۔ آپ کو ویڈیو دیکھ کر اپنی کاپی میں یہ باتیں نوٹ کرنی ہیں اور اس کے بعد یاد کرنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے پر اکتفا نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں ماضی تمنائی کی طرف۔ تو ماضی تمنائی میں ہم نے اکثر پڑھا ہے لیتا ما نصرا، جبکہ نحو کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عربی کتابوں میں، کہ یہ لیتا اور لعل یہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، کیونکہ حروف مشبہ بالفعل ہے نا، لیتا اور لعل فعل پر ڈائریکٹ نہیں آتے، اس لیے لیتا ما نصرا نہیں ہوگا بلکہ لیتہو نصرا ہوگا، لیتہو نصرا۔ جو اس کا فاعل ہوگا نصرہ کا وہ لیتا کے بعد ضمیر کی شکل میں آئے گا، یا اسم بھی آ سکتا ہے، جیسے لیت زیدن نصرہ۔ اور اگر ہم جیسا گردان کریں گے تو بس ضمیر سے ہی کر لیں گے، لیتہو نصرہ۔ اور مضارع بھی آتا ہے اس پہ، لیتہو ینصرو۔ تو یہ ہمیں تمنا کا اگر مفہوم لینا ہے، تمنائی بنانا ہے، تو اس طرح بنائیں گے، لیتہو نصرہ، کاش کے مدد کرتا وہ ایک مرد۔ اب یہ لیتا کے بہت سارے ترجمے ہیں، کاش کے، دوسرے میری چاہت یہ تھی، میں یہ چاہتا تھا، میری آرزو میری تمنا یہ تھی کہ وہ مدد کرتا۔ یہ لیتا کے معنی ہے، سب لیتا کے ترجمے ہیں۔ لیتہو نصرہ میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا یہ تھی کہ وہ مدد کرتا، کاش کہ وہ مدد کرتا۔ یہ سب تمنا کے مفہوم ہیں جو میں نے بتائے ہیں آپ کو۔ اس طرح ہم بولتے ہیں، میری خواہش یہ تھی کہ وہ اس کی مدد کرتا، تب بھی لیتا لگے گا۔ میری تمنا یہ تھی کہ وہ اس کی مدد کرتا، تب بھی لیتا لگے گا۔ تو یہ لیتا کے معنی ہیں سارے، آپ ان کو بھی لکھ لیجیے۔ تو اس کے بھی چار قسمیں بنا لیں گے ہم۔ لیتہو نصرہ کاش کہ وہ مدد کرتا، لیتہو ما نصرہ کاش کہ وہ مدد نہ کرتا، لیتہو نصرہ کاش کہ اس کی مدد کی جاتی، لیتہو ما نصرہ کاش کہ اس کی مدد نہ کی جاتی۔ تو یہ ہمارا لیتا بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس میں اگر مضارع لگا دیتے ہیں تو پھر ترجمہ الگ ہوگا۔ لیتہو ینصرو کاش کہ وہ مدد کرے، یا کاش کہ وہ مدد کرے، لیتہو ما ینصرو کاش کہ وہ مدد نہ کرے، لیتہو ینصرو کاش کہ اس کی مدد کی جائے، لیتہو ما ینصرو کاش کہ اس کی مدد نہ کی جائے۔ یہ مضارع کے ساتھ ہوگا ترجمہ۔ اب لیتا کی طرف آتے ہیں۔ احتمال کا مفہوم اگر ہمیں لینا ہے
کسی بات میں ڈاؤٹ ہے، ہمیں شک ہے، اگر وہ لینا ہے تو وہ لعل ہے اس کے لیے۔ تو لعل بھی حروف مشبہ بالفعل ہے، یہ بھی اسم پر داخل ہوتا ہے، ڈائریکٹ یہ بھی نہیں داخل ہوگا فعل پر۔ تو ہم کہیں گے لعلہ نصر، امید ہے کہ وہ مدد کرتا، لعلہ نصر، امید ہے کہ اس کی مدد کی جاتی، لعلہ ما نصر، امید ہے کہ وہ مدد نہ کرتا، لعلہ ما نصر، امید ہے کہ اس کی مدد نہ کی جاتی۔ یہ آخر میں آ رہا ہے اس میں مضارع کی طرح سے ماضی میں، لیکن مضارع میں نہیں آئے گا تی، جیسے لعلہ ینصر، شاید کہ وہ مدد کرے، امید ہے کہ وہ مدد کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ مدد کرے، لگتا ہے کہ وہ مدد کرے، یہ سب لعلہ کے ترجمے ہیں۔ تو لعلہ ینصر، شاید کہ وہ مدد کرے، لعلہ ینصر، شاید کہ اس کی مدد کی جائے، لعلہ ما ینصر، شاید کہ وہ مدد نہ کرے، لعلہ ما ینصر، شاید کہ اس کی مدد نہ کی جائے۔ تو یہ ہماری 6 ماضی کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ ہم تیزی کے ساتھ چلیں گے اور یہ موٹی موٹی باتیں ہم پہلے ہی اگر سیکھ جائیں تو پھر ترجمے میں ہمیں آسانی ہوگی اور ہمیں بصیرت حاصل ہوگی، ہمیں اچھا بھی محسوس ہوگا کہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح ترجمہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور جلدی سے اس کو کروں گا کمپلیٹ، اور پھر ترجمے سے متعلق کچھ باتیں بتائیں گے آپ کو کہ لفظی ترجمہ کیسے ہوتا ہے، محاوری ترجمہ کیسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور یہ ساری باتیں نوٹ کریں، اچھی طرح یاد کریں اور تیاری کریں۔ یکم رمضان سے انشاءاللہ جو ہمارا کورس شروع ہونے جا رہا ہے وہ بہت زیادہ بہترین کورس ہوگا، اور آپ حضرات اس کورس کو کرنے کے بعد اپنے اندر کافی تبدیلی محسوس کریں گے، کیونکہ پورے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ہی ہمارے عالمیت کے کورس میں ایک ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ وہی پورا نہیں ہوتا، ہماری چھٹی ہو جاتی ہیں یا ہمارا نصاب پورا نہیں ہوتا، اور اس ایک مہینے میں اگر پورے قرآن کا ترجمہ ہی خالی آ جائے ہمارے سامنے تو بہت بڑی بات ہے، جبکہ ہم اس کے ساتھ تفسیر بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تعالی ہمیں ہمت، طاقت، حوصلہ عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔